السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں حروف مفردات۔ مفردات مفرد کی جمع ہے۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے فرد ان سے بنا ہے الگ الگ حروف۔ یہاں پہ دیکھیں ہر حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، الف تا یا، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مفردات۔ یہاں پہ اگلا لیسن اگر ہم دیکھیں حروف مرکبات، ملے جلے حروف، یہاں پہ دیکھیں 2-3 حروف ملے ہوئے ہیں، اس لیے یہ حروف مرکبات ہیں۔ مفردات الگ الگ حروف، سارے حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مفردات۔ عربک لیٹرز ہیں، الفابیٹس ہیں۔ یہاں پہ حروف مفردات کل 29 ہیں، اصل میں یہ 30 ہیں، لیکن یہاں پہ یا دونوں یا کو ایک ہی یا کاؤنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں یا سیم ہی پڑھی جاتی ہیں، ان دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، اس لیے دونوں یا کو ایک ہی یا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہو گئے حروف مفردات کل 29۔ اب یہ حروف مفردات کل جو 29 ہیں، ان کے کیا مخارج ہیں، ان کے مین پوائنٹس کون سے ہیں، کہاں سے ادا ہوتے ہیں، پھر ان مین پوائنٹس میں سے کتنے حروف، کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کیسے ادا ہوتے ہیں، یہ سب ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں، پچھلے لیسنز میں ہم نے یہ سب پڑھ لیا ہے۔ آج ہم ان حروف کی پریکٹس کرنے والے ہیں۔ یہ حروف جہاں سے ادا ہو رہے ہیں ان کو اس طرح وہاں سے نکالنے کی ایکسرسائز کریں گے، مشق کریں گے۔ ایکسرسائز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتاتی چلوں کہ کچھ حروف یہاں پہ آپ کو 2 حرفی حروف نظر آئیں گے اور کچھ 3 حرفی حروف نظر آئیں گے، جیسے کہ یہ با ہے، 2 حرفی حروف ہے، دال 3 حرفی حروف ہے۔ اب یہ با کیسے 2 حرفی حروف ہے، دال کیسے 3 حرفی حروف ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ہم سب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اپنے 2 حرفی حروف۔ 2 حرفی حروف، 2 حرفی حروف، با، تا، سا، ہا اور خو۔ اب یہ با کیسے 2 حرفی حروف ہے، ایسے با لکھیں گے تو اب ہمیں سمجھ آئے گی، تا، سا، ہا، خو۔ ابھی اس با کا توڑ ہم نکالیں گے، با پلس الف، دیکھیں 2 حرف آگے، اسی طرح تا پلس الف، پھر سا میں بھی اسی طرح سا اور الف، ہا اور الف، اور اسی طرح خو اور الف۔ اس کے علاوہ اور بھی حروف ہیں جو 2 حرفی حروف ہیں، لیکن یہاں پہ سمجھانے کے لیے میں نے صرف آپ کو 5 لیٹرز بتائے ہیں۔ اسی طرح 3 حرفی حروف میں بھی ہم دیکھیں گے 5 لیٹرز، باقی انہی کے اوپر دیکھ لیں گے، باقی حروف اسی طرح ہی ہوں گے۔ کہ جیم ہے، 3 حرفی حروف ہے، پھر دال ہے، زال ہے اور سین ہے اور شین ہے۔ اب یہ کیسے 3 حرفی حروف ہیں، ان کو بھی اسی طرح لکھیں گے، پہلے جیم، دال، زال، سین اور شین۔ اب ان کے توڑ نکالیں، جیم، یا، میم، اس طرح دال، الف، لام، زال، الف، لام اور سین، یا اور نون، شین، یا اور نون۔ یہ دیکھیں اب یہاں پہ 3 حرف ہیں، جیم، یہ، میم، پھر دال، الف، لام میں دال میں 3 حرف ہیں، پھر زال میں بھی اسی طرح دال، الف، لام اور سین میں بھی اور شین میں بھی۔ اب یہ 3 حرفی حروف ہیں اور یہ 2 حرفی حروف ہیں، باقی اسی طرح ہم باقی حروف کو بھی دیکھ لیں گے۔ اب یہ جو 2 حرفی حروف ہیں ان کو ہم نے 2 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے۔ 2 حرفی حروف کو ہم نے 2 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے۔ با، تا، سا، حرکت مطلب با زبر با ہوتا ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر لمبا کریں گے تو با، تا، سا۔ اور یہ جو 3 حرفی حروف ہیں ان کو ہم نے 6 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے، یعنی ان کو ہم نے 2 حرکت کے برابر لمبا کریں اور ان کو 3 حرفی حروف کو ہم نے 6 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ان کے بیچ میں مد آ جاتی ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو ادھر جیم کا جو یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر دیکھیں مد ڈلی ہوئی، اسی طرح دال، زال، ان کے اوپر مد ڈلی ہوئی ہے، تو ان کو ہم نے مد کے برابر لمبا کرنا ہے، جتنا ہم ایک مد کو لمبا کرتے ہیں 6 حرکت کے برابر ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے۔ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اس کو آلف بھی نہیں پڑھیں گے، الیف بھی نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ الف، کہ نہ آ کو کھینچ رہے ہیں نہ لام کو کھینچ رہے ہیں، اس کو الف، الف، با، با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ملانے سے۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی، لیکن اگر آپ کو مزید ڈیٹیلز چاہیے تو آپ پچھلی ویڈیوز کو واچ کریں، دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو
اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ با ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، حروف شفوی میں سے ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کے جو تر حصہ ہے اس کو ملانے سے با۔ تا تا ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اوپر والے جو دانت ہیں ثنایا علیہ دانت جو ہیں اوپر والے سامنے والے جو دانت ہیں ان کی جڑوں سے لگے تو زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا۔ تا اسی طرح آپ نے لگانا ہے اور ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ تا تا زبان کی نوک وہی جو دانت ہے اوپر والے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کی کناروں سے لگ رہا ہے، یہاں پہ جڑوں سے لگ رہا ہے اور یہاں پہ کناروں سے آگے والے جو کنارے ہیں وہاں سے لگ رہا ہے، تو یہ سا۔ سا جیم، جیم کو ہم نے لمبا کرنا ہے، مد ہے، اور جیم کو ادا کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو جو ہے نا جیم کی آواز کو ہم نے ناک میں نہیں کھینچنا، جی بولتے ہیں اسی جی کو ہم نے کھینچنا ہے، جیم، اور جو میم کی ساؤنڈ ہے اس کو ہلائیں گے نہیں، آخری جو ساؤنڈ ہے میم کی اس کو بھی نہیں ہلانا ہے، جیم میم نہیں کرنا، جیم جیم، آواز کو ناک میں بھی نہیں لے کر جائیں گے اور آخری ساؤنڈ کو بھی نہیں ہلائیں گے اور مد کریں گے۔ اور جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جو درمیانی حصہ ہے اوپر تالوں کا درمیانی حصے سے لگے تو یہ جیم۔ ہا حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے حلق کے سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں اور حلق کے درمیانی حصے سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ ہا، خو، خو، خو جو ہے یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ہے جو زبان کی جڑ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دال، دال، دال ادا ہوتا ہے، یہ جو زبان کی جہاں سے تا ادا ہوتا ہے وہیں سے یہ دال بھی ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے۔ پھر دال جو ہے یہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگے تو جہاں سے سا ادا ہو رہا ہے وہیں سے دال، دال، را، را، را زبان کی کنارہ ہے آگے والا، یہ اوپر والے مسوڑوں سے تھوڑا سا اس کو گولائی میں کر کے تو اوپر مسوڑوں سے لگائیں، اور را، را، را۔ پھر زا جو ہے یہ زبان کی تیز کو بند کریں، سامنے والے جو اوپر والے نیچے والے دانت ہیں ان کو بند کریں اور ان کے اندرونی حصے سے زبان کی نوک کو لگائیں تو یہ زا، زا، سین، سین، سین بھی وہیں سے جہاں سے زا ادا ہو رہا ہے۔ پھر شین جو ہے یہ جیم والا مخرج ہے، زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالوں کے درمیانی حصے سے لگ رہا ہے تو شین، صاد، صاد، صاد کو ادا کرتے وقت جو ہے یہ آخری ساؤنڈ کو ہلائیں گے، صرف یہ صاد ضاد دو حرف ایسے ہیں جن کے آخری ساؤنڈ کو ہلائیں گے، وہ کیوں ہلائیں گے وہ آگے چل کے ہمیں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ یہاں پہ صرف صاد اور ضاد کو ہلائیں گے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف کے آخری ساؤنڈ کو نہیں ہلائیں گے اور آواز کو ناک میں بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ اور یہاں پہ صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو موٹا بھی کریں گے۔ حروف مستعلیہ کل 7 ہے، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، جو کہ یہاں پہ آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، یہ را بھی گرین ہے، لیکن را میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ را جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، شبہ مستعلیہ میں سے ہے، جو کہ کہیں موٹا پڑھا جاتا ہے اور کہیں موٹا نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں پہ یہ گرین اس لیے کیونکہ یہاں پہ اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ الف اور لام بھی شبہ مستعلیہ میں سے ہے، جو کہیں موٹے پڑھے جاتے ہیں کہیں موٹے نہیں پڑھے جاتے، یہاں پہ ان کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پہ اس لیے یہ بلیک ہے، اور را کو ادھر ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے، اس لیے اس کو یہ گرین ہے۔ ویسے حروف مستعلیہ اصل میں کل 7 ہی ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، 3 حروف شبہ مستعلیہ الف، را اور لام، جو کہ کہیں موٹے پڑھنے اور کہیں موٹے نہیں پڑھنے، یہاں پہ ہم نے را کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ضاد، ضاد، ضاد ادا ہوتا ہے، زبان کی جو کروٹ ہے یہ اوپر والے داڑوں سے لگے تو ضاد۔ پھر سے ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، آج ہم نے الف تا ضاد ہی پڑھنا ہے، تو آتا یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے، ابھی ہم انہی کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین،
شین صاد غاد. اس کو آپ نے سننا ہے بار بار اور اسی طرح اس کی مشق کرنی ہے. یہاں پہ ہم نے اس لیسن میں ہم نے یہی دو کام کرنے ہیں. ایک تو ہم نے حروف کی پہچان کرنی ہے اور دوسرا ہم نے اپنے مخارج کو بہتر کرنا ہے، مخارج کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ اگلے لیسنس میں ہمیں ہر لیسن میں کچھ نئی چیز ملے گی سیکھنے کو. یہاں پہ ہمارا اس لیسن میں ہمارا کام کیا ہے؟ حروف کی پہچان اور دوسرا مخارج کو ٹھیک کرنا. اسی طرح اس کی ایکسرسائز کریں، اس کو سنیں اور اسی طرح اس کی ادائیگی کی کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو تجویز کے ساتھ صحیح سیکھنے، سمجھنے اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت، طاقت عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.